یہ جورہاٹ کا ایک ٹاؤن ہے جو انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں واقع ہے۔ یہ انڈیا کے باقی شہروں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ بہت محنتی ہیں اور سر جھکا کر اپنا کام کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ یہاں کچھ لوگوں کے لیے زندگی مشکل اور کچھ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے۔ میرا نام جیتو کالیدہ ہے اور میں یہاں جورہاٹ میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا گھر جورہاٹ کے بالکل باہر موجود ہے۔ یہ میرا بھتیجا ہے جو کیمروں سے ذرا ڈرتا ہے، یا پھر وائلڈ لائف جو ہمارے ارد گرد ہے، اور یہ میرے کچھ جیتے ہوئے ٹرافیز ہیں۔ یہ برہم پتر کے کنارے ہی میں زیادہ تر تصویریں لیتا ہوں۔ ایک دن 2009 میں جب میں تصویریں لینے کے لیے اس ندی کے کنارے آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھے دور سے ایک گھنا جنگل دکھائی دے رہا ہے، اور میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ اس بنجر زمین میں جنگل کہاں سے آ گیا۔ اور جب میں جنگل کی طرف جا رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور میں نے اس کا پیچھا کیا۔ اس نے پہلے مجھے شکاری سمجھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا نام جادو پائنگ ہے۔ جیتو مجھ کو پہلے لگا کہ وہ کوئی شکاری ہے، اس وجہ سے میں پہلے یقین نہیں کر سکا۔ بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جرنلسٹ ہے۔ میں نے اس جنگل کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا، جس کے بعد جادو پائنگ کافی مشہور ہو گئے اور اب ہم اچھے دوست ہیں۔ وہ جو آرٹیکل تھا وہ میرے لیے بڑا ہی بہترین ثابت ہوا، اور مجھے اس کی وجہ سے کا خطاب بھی ملا۔ یہ ماجولی آئی لینڈ ہے، اور یہاں پر جادو جی اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ ہر صبح فارسٹ مین کی فیملی اس کے اس سفر میں اس کا بہت ساتھ دیتی ہے اور اس کی تیاری میں بھرپور حصہ ملاتی ہے۔ وہ ہر صبح گھر سے کچھ پودے لے کے اس جنگل کی طرف جاتے ہیں اور اس ندی کو پار کر کے وہاں پر پودے لگانے کا کام جاری رکھتے ہیں۔ ان کا یہ سفر کوئی سال 2 سال کا نہیں، بلکہ وہ یہ کام تقریباً 30 سالوں سے کر رہے ہیں۔ اور یہ بہت ہی تھکا دینے والا کام ہے اور بڑا ہی ڈیڈیکیشن والا کام ہے کہ 30 سال تک
اپنی اس روٹین کو برقرار رکھنا اور پھر ان پودوں کا خیال رکھنا. 1979 میں میں نے یہ پودے لگانے شروع کیے تھے. یہ 550 ایکڑ زمین ہے اور یہ نیو یارک کے سینٹرل پارک سے بھی تقریباً 2 گنا زیادہ ہے. یہ سارے پودے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں. پہلے تو بہت مشکل ہوتی تھی، لیکن اب ذرا آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ مجھے پودوں کے بیج یہیں سے مل جاتے ہیں. وہ روزانہ اسی طرح ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر پودے لگاتے ہیں اور پھر آتے جاتے ان کا خیال کرتے ہیں. اور دریائی مٹی ہونے کی وجہ سے ان پودوں کو پانی کا زیادہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا. ہلو. ہاں ہاں پورا. آپ کہاں ہوں؟ میں اپنے جنگل میں ہوں. درخت کا خیال کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خاص کر جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ خطرہ جانوروں سے نہیں بلکہ انسانوں سے ہے. اور نیچر کے لیے سب سے خطرناک انسان ہی ہے. 115 ہاتھی آتے ہیں، اسی طرح گینڈے، ہرن، ریچھ، وہ بھی اپنا وقت یہاں گزارتے ہیں. اور 40 سال بعد گدھوں نے بھی یہاں کا رخ کیا ہے. یہ سارے جانوروں کی ہی قسمیں ہیں، بس فرق یہ ہے کہ انسان کپڑے پہنتا ہے اور نیچر کے لیے بھی سب سے خطرناک انسان ہی ہے، جو کہ شیروں اور ہاتھیوں کو بھی نہیں چھوڑتا. فارسٹ مین اپنے شہر میں کافی سارے انعامات لے رہے تھے اور ان کے اعزاز میں کافی ساری تقریبات بھی رکھی جا رہی تھیں، لیکن وہ اس سے زیادہ خوش نہیں تھے، بلکہ وہ اس سے اکتا چکے تھے. اور فارسٹ مین کے بہت سے ایسے آئیڈیاز تھے جن پہ عمل کر کے نیچر کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن اس میں سے کسی پر بھی عمل نہیں کیا گیا. میرا ماننا ہے کہ ناریل کے درخت لگانے سے یہاں بہت تبدیلی آئے گی، کیونکہ وہ درخت بالکل سیدھے ہوتے ہیں اور کٹاؤ میں بڑا فائدہ دیتے ہیں. یہ مٹی بھی بچائیں گے اور معاشی طور پر بھی ہمیں فائدہ دیں گے. ماجولی میں یہ رزلٹ ہمیں 5 سال میں نظر آئے گا، جبکہ باقی ایریا میں یہ 7 سال پہ چلا جائے گا. پائنگ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر ایک شخص یہ سب کر سکتا ہے تو ہم سب کیوں نہیں. اور یہ معاشی طور پر بھی فائدہ دے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ دے گا. اور یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ کر کے مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اور معاشی طور پر مضبوط ہو سکتے ہیں. اور اس طرح کے پروجیکٹس کو ہونا چاہیے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے. اور برہم پتر میں
دوبارہ جنگلوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ ایک پائن اور اس جیسے 10 یا اگر 100 ہوں تو وہ کس طرح چیزوں کو یا نیچر کو بچا سکتے ہیں۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ ماجولی محفوظ ہے، اس نے کہا کہ ہاں، میں نے یہ عہد کیا ہے کہ میں اپنے مرتے دم تک اس کی حفاظت کروں گا۔ میں نے لوگوں کو بتایا کہ میرے جنگل کو کاٹنے سے پہلے یہ جنگل اپنے آپ میں بہت ہی ان کے پرسنالٹی کو سوٹ کرتا ہے کہ ایک اکیلے شخص نے کس طرح ایک بنجر زمین میں اپنے 30 سال لگا کر اور اتنا کٹھن سفر طے کر کے اس بنجر زمین کو ایک جنگل میں تبدیل کر دیا ہے، اور آج وہاں پر بہت سے جنگلی جانور سیزن میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اور بہت سے پرندے قریباً 80% کے قریب یہاں سے ہجرت کر جانے والے پرندے بھی اب واپس آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حقیقت میں نیچر لور اس کو کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو خود کو نیچر لور کہتے ہیں، انہیں اس ویڈیو سے یہ سیکھنا چاہیے کہ نیچر لور ہونا صرف نیچر کی تصویریں دیکھنا، تصویریں کھینچنا اور اس کو پسند کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں نیچر لور وہی ہے جو اس نیچر کے لیے کچھ کرے اور اس کو ایک بہتر جگہ بنائے۔